السلام علیکم فرینڈز، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ ڈاکٹر ذاکر حسین کی بایوگرافی کا ریویو کر رہے تھے۔ فرسٹ پارٹ اپلوڈ ہو چکا ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے ان کی ارلی لائف کو دیکھا تھا اور آزادی تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ 1920 میں خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، جو اس وقت محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جرمنی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے 1926 میں ہندوستان واپس آتے ہیں۔ تب انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شیخ الجامعہ یا وائس چانسلر بنایا جاتا ہے۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں لگ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی وجہ سے جامعہ نے ایک نئی راہ دیکھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین 30 سال تک جامعہ کے وائس چانسلر رہے۔ جب دیش آزاد ہو جاتا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم یا پھر ایجوکیشن منسٹر بنتے ہیں۔ ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا۔ 1948 کے شروع میں ہی ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ آ گئے۔ جس یونیورسٹی کو انہوں نے 30 سال پہلے خیر آباد کہا تھا، اسی یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر کی حیثیت سے آتے ہیں۔ وائس چانسلر کی ذمہ داری پورا کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نئے ہندوستان کا مقصد ایک سویلائزڈ، ترقی پسند اور انصاف دوست سماج کو قائم کرنا ہے، اور اے ایم یو کی بقا اور توسیع کا کام اس مقصد کے حصول کے مؤثر یا ایفیشینٹ وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے زمانے میں اے ایم یو نے یا پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج نے ہر لحاظ سے ترقی حاصل کی۔ وہ جب علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے تبھی ان کے دوست پنڈت جواہر لال نہرو انہیں سیاست میں لے آئے۔ 1952 میں جب پہلا جنرل الیکشن ہوتا ہے، اس وقت راجیہ سبھا کا بھی گٹھن ہوتا ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو پریزیڈنٹ نے ایجوکیشن کی فیلڈ سے نومینیٹ کر لیا، اور اس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر حسین راجیہ سبھا کے نومینیٹڈ ممبر بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک پرومیننٹ ایجوکیشنسٹ بن چکے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ادبی خدمات انجام دی تھیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں، جیسے کہ ایجوکیشن اینڈ نیشن ڈیولپمنٹ، سنشائن فار اماں، ایجوکیٹنگ انڈیاز ماسز، میڈائیول انڈیا، اسٹڈیز ان پالیٹی، اکنامی اینڈ سوسائٹی، 14th to 19th century، ایگریرین اسٹرکچر ان برٹش انڈیا، فرٹیلیٹی کنٹرول ان رسک سوسائٹی، وومن ان کولکاتاز آئی ٹی سیکٹر، سیٹسفائزنگ بٹوین ورک اینڈ ہاؤس ہولڈ۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت زیادہ کہانیاں لکھی، جیسے کچھوا اور خرگوش کی کہانی، ابو خان کی بکری جو بہت ہی مشہور کہانی ہے، آخری قدم، بلو ہاٹ بلو کولڈ۔ اس لیے 1956 سے لے کر 1958 تک وہ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر بھی بنائے جاتے ہیں۔ وہ ابھی راجیہ سبھا کے ایم پی ہی تھے۔ انہوں نے اپنا کاریہ کال پورا نہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دوست پنڈت جواہر لال نہرو، جو اس وقت پی ایم رہتے ہیں، انہیں بہار کا گورنر اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور 1957 سے لے کر 1962 تک ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر رہتے ہیں۔ 1962 میں ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ سروپلی رادھا کرشنن، مطلب پہلے وائس پریزیڈنٹ، صدر جمہوریہ مطلب پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم نہرو جی نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو وائس پریزیڈنٹ کی کرسی کے لیے ووٹ کیا، اور ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ یا پھر وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ ادبی خدمات انجام دی تھی۔ اسی سلسلے میں انہیں 1963 میں انڈیا کے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ یعنی بھارت رتن سے نوازا جاتا ہے، اور وہ بھارت رتن ایوارڈی بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ اپنے نواسے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو بہت زیادہ کھلاتے تھے، اور بھی بچوں کو کھلاتے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلتے رہتے تھے۔ انہیں رنگ برنگے پتھر بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ جب کہیں پر گھومنے جاتے تھے، جو بھی رنگ برنگے پتھر دکھائی دیتے انہیں لے کر آ جاتے تھے گھر میں اپنے۔ جب ان کے گھر مہمان آتے تھے، وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ ذاکر صاحب نے اتنے سارے رنگ برنگے پتھر کہاں سے لائے۔ انہیں جانور پالنے کا بھی شوق تھا۔ کبھی مرغیاں پالتے تو ساری مرغیاں سفید کلر کی ہوتی، بکریاں پالتے تو ساری بکریاں ایک رنگ کی ہی ہوتی۔ وہ بہت ہی خوش مزاج انسان بھی تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ان کی بکری مرغی کے برتن میں اس کا جو دانہ ہے وہ کھا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بکری مرغی کا کھانا کیوں کھا رہی ہے؟ اس کو
ادب سے اس کی جگہ پر بٹھائیے، اس کی جگہ کو صاف کیجیے اور اس کے برتن میں اچھا سا کھانا لا کر اسے دیجیے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پر تھے سب ہنسنے لگے، ان کی بیگم بھی ہنسنے لگی، وہ خود بھی ہنس رہے تھے۔ تو بہت ہی زیادہ مذاقیہ قسم کے انسان تھے۔ 1964 میں 1964 میں نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے انہوں نے 3 ممالک الجیریا، ٹیونیشیا اور موروکو کا دورہ کیا۔ اسی سال وہ کویت، سعودی عرب، اردن یا جارڈن اور ترکی کے دورے پر بھی گئے۔ جولائی 1966 میں وہ افغانستان تشریف لے گئے اور وہاں پر وہ اپنے دوست خان عبدالغفار خان سے ملے، جن کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال اکتوبر میں انہوں نے تھائی لینڈ، کمبوڈیا، سنگاپور اور ملیشیا کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1962 سے لے کر 1967، 1962 سے لے کر 1967 تک انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ رہے، نائب صدر جمہوریہ رہے۔ جب ان کے 5 سال پورے ہونے والے تھے، ان کا ٹرم ختم ہونے والا تھا اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ایس پی رادھا کرشنن کا بھی ٹرم پورا ہونے والا تھا، تو کانگریس کے لیڈرز نے سوچا کہ دونوں کو 5 سال اور پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ بنایا جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین دوبارہ وائس پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ٹرم ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے سارے سامان جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، جہاں پر ان کی رہائش گاہ تھی، وہاں پر بھجوانا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت کی پی ایم اندرا گاندھی ڈاکٹر ذاکر حسین کو پریزیڈنٹ بنانا چاہتی تھیں، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا اور ڈاکٹر ذاکر حسین کانگریس کی طرف سے صدارتی امیدوار منتخب کیے جاتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، صدر جمہوریہ کا الیکشن ہوتا ہے اور 6 مئی 1967 میں رزلٹ آتے ہیں۔ اس وقت پورے دیش میں کنٹراڈکشن تھا کہ ایک مسلمان کیسے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں ہندوستان پر تھی کہ ایک مسلمان ہندوستان کا صدر بن سکتا ہے یا نہیں، صدر جمہوریہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن 6 مئی 1967 میں نتیجے آتے ہیں اور آل انڈیا ریڈیو سے اعلان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ پھر جامع مسجد سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنا لیے گئے ہیں۔ یہ خبر جب مسلمانوں نے سنی تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورے ہندوستان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا سیکولر اسٹرکچر ظاہر کرنا تھا اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ ظاہر ہو گیا کہ ہندوستان سچ میں ایک سیکولر کنٹری ہے اور ہندوستان نے اپنے سیکولرزم کو بچا کر رکھا ہے اور اس پر قائم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے پہلے مسلم پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ 13 مئی 1967 میں انہوں نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں حلف لیا، اوتھ لیا، اور انہوں نے ایک بہت اچھی سی تقریر کی، بھارت میرا گھر ہے اور اس کے لوگ میرا کنبہ۔ انہوں نے کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے عوام نے اس اعلیٰ ترین عہدے کے لیے میرا انتخاب کر کے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے، اس کا میں بے حد متاثر ہوں۔ یہ احساس اس وجہ سے اور بھی شدید ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر رادھا کرشنن نے، جو برسوں سے میرے دوست اور رہنما رہے ہیں، ان کے بعد اس عہدے کا بار مجھے سنبھالنے کا شرف بخشا گیا ہے۔ ان کے ساتھ مجھے گزشتہ 5 برس کام کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اس کی امید ہے کہ میں ان کی پیروی کر سکوں گا۔ انہوں نے ویسے تقریر تو بہت لمبی دی تھی، جو اس وقت بتانا پاسبل نہیں ہے، اور یہ تھی اس بچے کی کہانی جب وہ 10 سال کا تھا تب اس نے والد کو کھو دیا، اور جب وہ 14 سال کا ہوا تب اس کی والدہ کا بھی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، اور پھر وہ کامیابی کی بلندیوں پر چڑھتا 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 ہندوستان کا تیسرا پریزیڈنٹ بنا۔ صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر حسین جون 1967 میں کینیڈا کے دورے پر گئے۔ مئی 1968 میں انہوں نے ہنگری اور یوگوسلاویہ کا دورہ کیا۔ اسی سال جولائی میں وہ سوویت یونین USSR کے دورے پر تشریف لے گئے۔ نومبر 1968 میں انہوں نے آخری غیر ملکی دورہ نیپال کا کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو پڑھنے کا لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ پڑھتے تھے، ایک رائٹر بھی بہت اچھے تھے، اکنامسٹ بھی تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، اور انہیں علامہ اقبال کی شاعری بہت پسند تھی۔ وہ مغربی اور ہندوستانی دونوں طرح کی موسیقی سنتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کی پرکھ میں ماہر خیال کیے جاتے تھے۔ انہیں گلاب کے پھول بہت زیادہ پسند تھے، اور گلاب کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کس گلاب کی کیا خصوصیات ہیں، وہ سب اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ گلاب میں دلچسپی رکھتے تھے کہ اس وقت کے بوٹینی کے
ایکسپرٹس 1967 میں ایک نئے گلاب کی انہوں نے کھوج کیا تو اس کا نام انہوں نے ذاکر حسین رکھ دیا۔ جب مئی 1967 میں راشٹرپتی بھون ان کا مسکن بنا تو ان کے ذاتی سامان میں لگ بھگ 1500 قیمتی پتھروں، چٹانوں اور معدنیات کے نمونے بھی تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی طبیعت بہت پہلے سے خراب رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ پرابلم رہتی تھی اور ان کے پیٹ میں بھی کچھ پرابلم رہتی تھی۔ وہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، اس لیے ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں میں جا کر، الگ الگ اسٹیٹس میں جا کر گھومتے تھے اور وہاں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ 26 اپریل کو آسام، نیفا اور ناگالینڈ کے 5 روزہ دورے سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ جب دہلی پہنچے، جب نیو دہلی آئے تو ڈاکٹروں نے انہیں 1 ہفتے کے لیے آرام کا مشورہ دیا۔ آرام انہوں نے کیا تو ان کی طبیعت پہلے سے کچھ ٹھیک ہو گئی اور امید تھی کہ کچھ دنوں بعد وہ اپنا کام ہمیشہ کے مطابق صحیح سے کرنے لگیں گے، شروع کر دیں گے۔ جمعہ کو آدھی رات تک وہ مطالعہ میں مصروف رہے، کچھ پڑھ رہے تھے وہ۔ دوسرے دن 3 مئی کو وہ معمول کے مطابق اٹھے، انہوں نے 1 گلاس دودھ پیا۔ 10:15 بجے کے قریب انہوں نے کچھ کاغذات دیکھے اور بستر پر لیٹ کر وہی کتاب پڑھنے لگے جسے وہ گزشتہ رات مطالعہ کر رہے تھے۔ 11 بجے کے قریب ڈاکٹر پھر سے انہیں دیکھنے کے لیے آئے، ان کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے۔ 11:15 بجے کے آس پاس وہ واش روم میں گئے۔ 5 منٹ کے بعد وہ واپس نہیں نکلے تو ان کا پرانا خادم اسحاق ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس نے انہیں آواز دی۔ پھر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہت دیر پر جب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کوئی جواب نہیں ملا تو اس کو کچھ شک ہوا۔ اس نے چابی سے دوسری طرف کا راستہ کھولا اور وہ دیکھ کر چونک گیا کہ صدر جمہوریہ فرش پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ فوراً اس نے ڈاکٹروں کو پکارا، جنہوں نے بے ہوش صدر جمہوریہ کو اٹھا کر دیوان پر لٹا دیا۔ آدھے گھنٹے تک انہیں ہوش میں لانے کی ساری ترکیبیں کی گئیں، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ آخر 11:55 پر 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا کہ صدر جمہوریہ ہند، پریزیڈنٹ آف انڈیا اب نہیں رہے۔ یہ خبر بہت ہی زیادہ دردناک تھی اور یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں تقریباً 50,000 لوگ اپنے مرحوم صدر کی آخری دیدار کے لیے راشٹرپتی بھون کی طرف آ گئے۔ جیسے جیسے یہ خبر پورے دیش میں پھیلتی رہی تھی، لوگوں کے اندر اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب کے جسد خاکی دربار ہال میں لا کر رکھ دیا گیا۔ راشٹرپتی بھون اس وقت قرآن شریف، بائبل، گیتا اور گرو گرنتھ صاحب کی پاٹ سے گونج اٹھا۔ 2 دن تک لگاتار مختلف مذہب کے لوگ آتے گئے اور راشٹرپتی بھون میں اپنے مرحوم صدر کو خراج عقیدت مطلب ٹریبیوٹ پیش کرتے رہے۔ جس سرکاری آفس پر ترنگا لہرا رہا تھا، سب کو جھکا دیا گیا تھا۔ سوموار 5 مئی کو شام کے وقت توپ گاڑی پر صدر کی جسد خاکی یعنی ڈیڈ باڈی رکھ دی گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ چل پڑی۔ ان کے پیچھے پیچھے سوگواروں کا جلوس تھا۔ راشٹرپتی بھون سے جامعہ ملیہ تک، جسے خود صدر نے اپنے آخری آرام گاہ کے طور پر منتخب کیا تھا، 8 میل لمبے راستے پر لاکھوں افراد قطار باندھے کھڑے تھے۔ اس ماتمی جلوس کو جائے تدفین تک پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگے۔ توپوں کی سلامی دی گئی، 3 منٹ تک نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد مرحوم صدر کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا۔ جب وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم مطلب پی ایم، وائس پی ایم، چیف جسٹس آف انڈیا، اسپیکر آف لوک سبھا اور فارن ایمبیسڈرز اور مرحوم کے مطلب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے رشتہ داروں نے قبر میں مٹی ڈالی تو ہر طرف مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اللہ اکبر کے نعرے فضا میں گونجنے لگے، جو ہندوستان کے عظیم سپوت کے آخری سفر کا اعلان کر رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کے عظیم سپوت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکے تھے۔ قائم مقام صدر یعنی ایکٹنگ پریزیڈنٹ وی وی گری نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے کچھ گھنٹے بعد مرحوم رہنما کی قربانیوں اور حب الوطنی یعنی نیشنلزم کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی، وائس پرائم منسٹر مورارجی دیسائی اور چیف جسٹس آف انڈیا ایم ہدایت اللہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا، شردھانجلی دی۔ پھر شریمتی اندرا گاندھی نے اس موقع پر وہ یادگار الفاظ دہرائے جو
मई 1967 में सदर जमहूरिया मुंतखब होने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी तकरीर में कहे थे कि सारा हिंदुस्तान मेरा घर है और इसके बाशिंदे मेरा कुंबा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, आज हिंदुस्तान इनका कुंबा इनकी वफात पर सुगवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफात पर तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने रंजो गम दिखाया। 5 मई को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के अजलास में उनकी वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और उनके आला आदर्शों को तक़वीत बख्शने का अहद किया गया। राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग अजलास हुए और ताज़ीती तजवीज़ पास की गई। 2 साल पहले जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बनाए जाते हैं तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन 2 साल बाद जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा दुख और मायूसी होती है। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, उसी तरह वो हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका टर्म पूरा होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। Please don't forget to like, share and subscribe this channel if you have not yet subscribed, so that I can provide you more informative videos like this. Thank you and have a very good day.